بہن کے ساتھ، آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہوں بلکہ سلوٹ کرتی ہوں۔ میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا پاکستان میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے، اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ کیا ہے۔ اگر اس بیانیے کو صرف ایک نعرے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو۔ تو پھر میاں صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، میاں صاحب تو نااہل ہیں، میں بھی نااہل ہوں، تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ قوم سے بھی زیادہ قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ آپ سب کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ MNA ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں۔ اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے۔ اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے، تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی، پاکستان کا جو ڈیفنس تھا، اس نے اس کو مضبوط کر دیا؟ کیسا غدار ہے یہ جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں؟ کیسا غدار تھا یہ، کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا؟ کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں؟ کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے، پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی، پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے، دھماکوں میں بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے۔ کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی، بالکل رد الفساد میں ضرب عضب کے پیچھے فوج تھی، لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا۔ نواز شریف نے یہ نہیں کہا، کیسا غدار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو، پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی۔ کیسا غدار ہے وہ
جس کو جب پاکستان ملا تو 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا. کیسا غدار تھا وہ. اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے, کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں. آپ لگائیں اشتہار, اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چہرہ ڈال دیں, لیکن جب آپ غداری کا, بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئے گی. لوگ اس میں نواز شریف کو نہیں دیکھیں گے, اس میں ان کو جنرل پرویز مشرف کی جھلک نظر آئے گی, جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا, جس کو عدالتوں نے سزا دی, اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس عدالت کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وہ قانون کو, آئین کو, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مکے دکھاتا ہوا نکل گیا, اور کسی عدالت کی, کسی جج کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو للکار سکے کہ تم بھی ملک میں واپس آؤ. اور پھر کہتے ہو کہ ہم ڈھول بجائیں گے. نیب نے کل کہا کہ ہم ڈھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ. تمہیں اتنا شوق ہے ڈھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ, لیکن جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز ڈھول کی نہیں آئے گی, آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی.